اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ہود کی آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے، جو 12ویں پارے کے پہلے رکوع میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا جانور، جاندار، انسان ہو یا حیوان ہو یا کوئی اور چھوٹا بڑا جانور ہو، جو بھی ہے، اللہ رزقہا، اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر اس کا رزق ہے۔ ہر کسی کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لیا ہے، اور وہ ہر کسی کا ٹھکانہ جانتا ہے، کہاں ٹھہرے گا، کہاں سپرد ہوگا، اور پھر ہر شے کتاب مبین میں لکھ دی ہے، روشن کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، تاکہ جس کو چاہے اس پر مطلع فرمائے۔ اور پروردگار عالم وہ ہے زمینوں آسمانوں کو بنایا 6 دنوں میں۔ اب 6 دن کیسے تھے؟ جب سورج چاند نہیں تھے، زمین اس وقت بنی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اللہ جانتا ہے، اس کے محبوب جانتے ہیں کہ وہ 6 دن کتنے عرصے کے تھے، کیسے تھے۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی پانی اس وقت بھی موجود تھا، پہلے پانی بنایا، عرش بنایا، پھر زمین و آسمان بنائے۔ دیکھیے، زمین و آسمان ساری مخلوق کس لیے بنائی؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے، دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے۔ اگر محبوب آپ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، پھر دوبارہ کلام الہی سناتے ہو، اللہ کی باتیں بتاتے ہو کہ یہ حکم ہے، پیغام ہے، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں کافر لوگ، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے جادو کی بات لگتی ہے، کھیل کود کی بات لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ مذاق کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ پھر ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا کہ عذاب آ جائے گا، ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، لیکن وہ ایسے تھے۔ وَأَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت مقررہ تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا جاتا، لیٹ کر دیا جاتا، کہ ابھی مانگ رہے ہیں عذاب، ابھی نہیں آتا، آ جائے گا۔ کب آئے گا؟ یہ آ جائے گا جب آ جائے گا، وعدہ ہے اللہ کا، فکر نہ کرو۔ لیٹ ہو گیا، عذاب نہیں آیا۔ یقولن ما یحبسہ، وہ کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، کس سے نے روک لیا ہے جی عذاب کو؟ نبی سے، اور نبی کے چاہنے والوں، ماننے والوں سے وہ کہتے عذاب کیوں نہیں آ رہا ہم پر؟ ہم نہیں مانتے تمہاری بات، تو کس چیز نے عذاب کو روک لیا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، اگر یہ پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو آنا تو ہے، اور جس دن آ جائے گا پھر کوئی شاید روکنے والی نہیں ہوگی اس کو، پھر تم سے پھیرا نہیں جائے گا۔ جب آ گیا عذاب، پھر یہ نہ سوچو کہ پھر بچ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، عذاب کو روکنے کا کوئی نہیں۔ وَحَاقَ بِهِمْ، وہ ان سب کو پھر گھیر لے گا، ان کا احاطہ کر لے گا، ان کو ہر طرف سے عذاب آ جائے گا۔ اس لیے کون سا عذاب؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہی عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے، ہنسی اڑاتے ہیں۔ عذاب نہیں آیا جی، کیوں نہیں آیا جی؟
کب آئے گا جی، اس اندر روک لیا جی، لیکن جب آ گیا پھر یہ پچھتائیں گے۔ ابھی تو ان کو مہلت مل رہی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے نیکوکار ہونے کی اور زیادہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں، اور زیادہ مخالفت حق کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ اب پھر یہ عذاب آ گیا تو پھر یہ پچھتائیں گے، لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔